السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو وائر انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم بات کریں گے اکنامک فری زونز پہ۔ اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اکنامک فری زونز کیا ہوتے ہیں، یہ کس کن ملکوں میں ان کو ٹرائی کیا گیا، ان کے کیا نتائج ہوئے، کیا اس طرح کی ایکسپیریمنٹ پاکستان میں کی جا سکتی ہے، اگر کی جائے تو اس کے کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے دو ریپرزینٹیٹیو لوگوں کو دعوت دی ہے۔ آئیے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں شیخ فضل جلیل صاحب، جو فارورڈ چیئرمین ہیں کاٹی کے، اور اس وقت بھی کافی ایکٹیولی کاٹی کے ایشوز پہ انوالو رہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اکنامکس کی انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کی۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ صاحب، اس ٹاپک کو پہ بات کرنے کے لیے آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کاٹی آلریڈی کافی کچھ کر رہا ہے اس سلسلے میں، کہ آپ لوگ جسٹ بیانڈ جسٹ این ایسوسیشن، ابھی آپ نے کاز وے بنایا ہے، آپ لوگ ٹری پلانٹ کر رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، ایون روڈز بنانے پہ بھی آپ لوگوں نے انیشیٹو پہلے بھی لیا ہے، مزید لے رہے ہیں۔ تو یہی چیز بڑھتے بڑھتے شاید یہ ایک اکنامک فری زون کی طرف بھی جا سکتی ہے، ویئر بائی کارپوریشن اور این ایسوسیشن ول رن اے پرٹیکولر اکنامک ایریا، اور وہ ون ونڈو آپریشن اس میں ہو سکے، جہاں بزنس مین کو بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے۔ یہی کانسیپٹ اکنامک فری زونز کا ہے، بلکہ اس سے بیانڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں بہت سارے ڈرا بیکس بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو انگریز اور پرتگیز اور اسپینش وغیرہ بھی جب شروع میں آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہمیں یہ پونڈیچری دے دو، تو کسی نے کہا جی ہمیں گوا دے دو، کسی نے کہا بنگال کا یہ حصہ دے دو، بعد میں قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ڈینجرس بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ کے کیا خیال ہے، جیسے کہ خاص طور سے آج کل ذکر آتا ہے بہت زیادہ چائنا کا کہتے ہیں کہ ایک ون پارٹی ون کمیونسٹ رول، کمپلیٹ کمیونزم تو وہاں پورے ملک میں ہے، لیکن ود ان دیٹ 92 سے انہوں نے 6 اکنامک فری زونز بنائے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آج جو وہ سیکنڈ اکنامک پاور بنا ہے وہ اسی پہ بنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے، کیا تجویز ہے؟ دیکھیے جی، کراچی کا جہاں تک تعلق ہے، کراچی آپ کو جیسے معلوم ہے سٹی لیمٹس میں، انڈسٹریل زونز میں یا ایریاز میں لینڈ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ایک تو اویلیبلٹی اس کا بہت بڑا پرابلم، دوسرا اس کی پرائسنگ، وہ بہت بڑا ہے۔ اگر اسٹیٹ گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اگر کوئی ایریا ڈیڈیکیٹ کر دے کہ یہ انڈسٹریل فری زونز میں آپ کنورٹ کر لیں، تو اس پہ ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اچھا، تیار ہے؟ بالکل تیار۔ آپ کے خیال میں اس سے بہت زیادہ فیسلٹی ہو جائے گی؟ فیسلٹی، آپ لوگوں کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا؟ بوسٹ یقیناً ملے گا۔ کم از کم ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے، ایف ڈی آئی تو ہمارے یہاں موجود ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں رہے اس وقت، لیکن ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے، جیسے کہ آپ نے کہا فوراً ہمارا پاکستانی انویسٹر جو ہے، جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے انویسٹ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ فضل صاحب کے جو باہر کے انویسٹرز ہیں وہ ایک بڑے ریگولیٹڈ اور بڑے فری اکانومی کے عادی ہے۔ مثال کے طور پہ جو آدمی دبئی میں رہتا ہے، وہاں کوئی بیسکلی بہت کم قوانین ہے، 4% آپ امپورٹ کر سکتے ہیں، ایک تو فری پلیس ہے۔ اس کے ود ان دیٹ اگر آپ جبل علی فری ٹریڈ زون میں چلے جائیں تو وہ اس طرح کی فیسلٹی کا عادی ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہے، آپ نے اپلائی کیا، ایوری تھنگ از پرووائڈیڈ، کوئی پرابلم ہوا تو دیر از ون انسٹیٹیوشن ویئر یو گو اینڈ ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف۔ تو وہ اسی قسم کی چیز چاہتے ہیں جہاں پہ دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ دا بزنس ماڈل اور دی بزنس وائبلٹی آف دا بزنس، بٹ دے آر ورڈ اباؤٹ دی اسٹوریز آف کرپشن اینڈ جو ریٹیفزم جو پاکستان میں ہے، بلکہ مگر اس سے بہت زیادہ بڑھا کے بتایا جاتا ہے پوری دنیا میں، وہ بہت بڑا کنسرن ہے ان کا۔ اور اگر وہ کنسرن ختم ہو جائے تو میں بھی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی انویسٹرز فورم میں شامل ہوں اور میں بولتا بھی رہا ہوں ان کے بہاف پہ، یہاں پہ میں ایشور کر سکتا ہوں کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ یہاں آ سکتی ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ پاکستانی اوورسیز جو ہیں، اللہ نے ان کو سب چیز سے نوازا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اگر وہ یہاں پاکستان میں آ کے اپنی پیسے یہاں کے انویسٹ کریں اپنی انڈسٹریل سیکٹر میں، تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ چائنا کے بھی مثال دیتے ہیں کہ چائنا، دیکھیے نا، چائنا میں تو 1 کروڑ لوگوں کو مارا گیا کمیونزم جب آیا ہے، اور تمام پڑھے لکھے لوگ، تمام بزنس مین وہاں سے بھاگ گئے، ظاہر ہے ہر چیز نیشنلائز ہو گئی، تو دیور نو بزنس آف اینی بزنس مین ان دیٹ کنٹری۔ لیکن ہاؤ دے لیورڈ بیک دا اوورسیز چائنیز، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 90s میں دے باٹ $3.6 ٹریلین۔ چائنا کا جو کانسیپٹ ہے جی، وہ ذرا ہم سے مختلف ہے۔ پرائس آف دا لینڈ از نہ ہونے کے برابر۔ اچھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یوٹیلیٹیز آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر موجود ہے۔ بجلی آپ کے یہاں وہاں اتنی سستی ہے جس کی کوئی پرائس ہی نہیں ہے لگ بھگ۔ واٹر از دیئر،
دین دیر ویری سافٹ لیبر لاز، اور انوائرمنٹ کے بھی جہاں تک ہمیں علم ہے انوائرمنٹ کے بھی رولز اتنے وہ زیادہ وہاں نافذ العمل نہیں ہیں، اس لیے چائنا میں اٹریکشن بے انتہا زیادہ ہے ہم سے. پھر اسٹیٹ انٹرفیئرنس اس میں بہت کم ہے. اچھا، وہ جو زونس ہیں اس میں اسٹیٹ ہارڈلی انٹرفیئر کرتا ہے؟ نہیں، وہ بالکل کرتا ہے جہاں ان کو جہاں ان کو کرنا ہے جس وقت آ رہا ہے، بٹ ونس یو آر آپریٹو تو ان کا عمل دخل بہت کم رہ جاتا ہے. وہ نہیں کرتا، یو فری ٹو ڈو. اور پھر اس میں ٹیکس اتھارٹیز وغیرہ نہیں ہے کوئی؟ نہیں ہے، لیکن وہ تو ویسے ہی فری زون ہے. آپ آپ اپنا سرمایہ آپ لائیں، 100% ریپیٹریشن آپ کے سرمایہ کی، پروفٹس کی. اس طرح کی اگر آپ اٹریکشنز دیتے ہیں تو اس طرح لوگ تو لیبر ہوں گے، آئیں گے آپ کے یہاں. چائنا میں پھر لیبر فورس ٹرینڈ اور اسکلڈ بہت زیادہ ہے، اور پھر وہاں میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کوئی لیبر لاز امپلیمنٹ ہم نے نہیں سنا کہ وہاں پر کوئی لیبر لا ہے. لیبر لا ہے، لیکن اس طرح بہت ریلیکس قسم کے ہیں. ہانگ کانگ کو آپ دیکھ لیں، جی واٹ از دا ریزن کہ ہانگ کانگ جسٹ بینگ اے اسٹون اتنے زیادہ اٹریکشن کیونکہ لاز وغیرہ بڑے ہمارے یہاں جو فری زون گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا ہے، ایک تو بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ ایکسپورٹ فری زون کراچی، یہی ایک ہمیں آرگنائز سیکٹر میں بڑا وہ نظر آتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں زمین کی پرائسز بہت زیادہ ہیں، اور پھر رومز ریگولیشن، گورنمنٹ کی انٹروینشن تو بہت زیادہ انٹروینشن. میرے ایک دوست نے سگریٹ کی فیکٹری لگائی وے بیک 80s میں، ہمارے اوورسیز والا تھا. تو اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہاں بنائے گا اور یہ جو رشین یہ ایکس سوویٹ یونین کنٹریز میں ایکسپورٹ کرے گا. لیکن ہم اس کی فیکٹری میں جاتے تھے تو اسکورس آف پیپل ور سٹنگ آلویز. پتہ چلا یہ ایکسائز کا ہے، یہ کسٹم کا ہے، اس کا خود تو ہے، اس کے ساتھ اپنے 10 دوستوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر یہ تو وہ بات تو نہ ہوئی جو آپ بتا رہے ہیں. اسی لیے وہاں اٹریکٹنگ ہوا فارن انویسٹر ہمارے زونز میں نہیں ہے. اب زیادہ تر جو کمپنیز ہیں آپ اگر دیکھیں دے آر اونڈ بائی پاکستانیز. فارن انویسٹمنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے. وہی اوورسیز یا کچھ لوکلز جو ہیں ہمارے، انہوں نے جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز تھیں ان کو وہاں انہوں نے بڑھاوا دیا اور کچھ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن اسٹیٹ انٹرفیئرنس بہت زیادہ، کسٹم رولز ریگولیشنز، جیسے آپ نے کہا ایکسائز ڈیوٹی، ریڈ ٹیپزم، نان. ایک اور اس نے کہا کہ جی آپ بائی روڈ یہاں سے نہیں لے جا سکتے تھرو افغانستان، لفٹ اٹ اور ٹیک اٹ ٹو دی سی. یہ بھی ایک بہت the whole concept is wrong because idea was to export to these countries which are accessible by road. انہوں نے کہا نہیں جی روڈ سے تو جا ہی نہیں سکتا، تو وہ فیکٹری بند ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ڈو یو دیکھیے ایک بڑی پاپولر ڈیمانڈ ہے یہ ہر جیسے فضل صاحب ہیں اور میں بھی کارٹی کا ممبر ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہر بزنس مین کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ جو ہم کوئی کہتا ہے 84 ایجنسی، کوئی کہتا ہے 44 ایجنسیز جو مسلسل آ کے بادر کر رہی ہوتی ہے، وہ اگر نہ ہو اور اس کے بدلے اگر گورنمنٹ کوئی فکسڈ اماؤنٹ ہم سے لے لے تو ایوری بزنس مین ول ویلکم اٹ. بٹ ایز این اکانومسٹ، ایز اے سوشل تھنکر، ڈو یو سی اینی فیئر، اینی ڈینجر ان دیٹ؟ ایکسکیوز می، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی فارن انویسٹمنٹ ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہو یا کسی بھی قسم کا فارن انویسٹمنٹ ہو، اس سے ملک کو بہت سے فوائد ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ایکسکیوز می حکومت کے منحصر ہے کہ وہ کس طرح نیگوشیٹ کرتی ہے فارن انویسٹر سے. اور جیسا کہ ایک بہت اہم بات اجیت سنگھ نے کہی ہے، وہ ایک اکانومسٹ ہیں کیمبرج یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہوسٹ ملک کیا فائدہ زیادہ اٹھاتا ہے یا نقصان زیادہ اٹھاتا ہے، اس کا سارا دار و مدار اس پہ ہے کہ اس ہوسٹ ملک کی حکومت کس طرح نیگوشیٹ کرتی ہے ان رینٹس کے لیے جو پیدا ہوتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف فارن انویسٹمنٹ. تو اس کی وجہ سے جو فائدے ہوتے ہیں اس کو ہوسٹ کی ملک جو ہے اس کی جو حکومت ہے اس پہ کس حد تک کیسے نیگوشیٹ کرتی ہے. اب جیسے آپ ہندوستان کی مثال لیں، ہندوستان کی حکومت بہت ہارڈ بارگیننگ کرتی ہے کسی بھی قسم کا فارن انویسٹر ہو، اور اس سے کوشش کرتی ہے کہ ہندوستان کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرے. مگر پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومتیں مطلب ملک کا مفاد یا یہاں کے لوگوں کا مفاد اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. یا تو یہ ہے وجہ کہ جو لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کچھ ذاتی مفادات کو وہ کر لیتے ہیں. دوسرا کہ جیسے آپ لوگوں نے سب نے نشاندہی کی کہ بیوروکریسی بہت ہے، ریڈ ٹیپ ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ آج کل چونکہ اس قسم کا صورتحال ہے، اس قسم کی کہ وہی ایسٹ انڈیا کمپنی والا دور واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جیسا کہ مشہور ایک سینگ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف فار نیشنز دیٹ ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری.
تو چونکہ ہم لوگ اپنے سبق خود سیکھ نہیں پاتے ہیں، پچھلے جو ہمارے اس سے سیکھ نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ کافی اندیشہ ہے کہ اگر ہم فارنرز کو زیادہ کھلی چھٹی دیں تو اس قسم کا ایسٹ انڈیا والا دوبارہ وہ ہو سکتا ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ شروع ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹر سے شروع کریں، تو اس میں نہ ہمیں کوئی اتنی وہ ہوگی نہ وہ. تو میرے خیال میں اوورسیز پاکستانی انویسٹرز کو یہاں بلائیں، ان کے لیے فری پروسیسنگ زون کریں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی گورننس بہتر کرے اور اس قسم کی بیوروکریٹک اور ریڈ ٹیپزم ختم کرے. اور آئی تھنک شروعات ہمیں اوورسیز پاکستانی سے کرنی چاہیے. بڑی اچھی پوائنٹ آپ کی ہے، اور واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک اسٹیمیٹ یہ ہے اوورسیز پاکستانی کے ویلتھ کا 1000 بلین یعنی 1 ٹریلین کی ان کی سیونگ ہے. اور جو حالات ویسٹ میں بھی ہو رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہو رہے ہیں، اب اچھا میں بھی 25 سال باہر رہ کے آیا ہوں، میں تو کیا تھا کہ بھائی کما کے آ جاؤں گا، اپنے ملک میں کچھ کروں گا، کچھ لوگوں کو جاب دوں گا، اپنے بھائی بندوں کو سنبھالوں گا. اسی طرح کی سوچ اور لوگوں کی بھی ہے، بٹ بیکاز دے ڈونٹ سی اے ریٹرن بیک پوزیشن. اچھا بیچارے آتے بھی ہیں تو یہاں کے لاز میں اس میں پھنس کے اور بیوروکریسی کے، اچھا ان کو یہاں کے راستے بھی نہیں پتہ ہوتے. کوئی معمولی سا آدمی آ کے ان کو ایسی دھمکی دیتا ہے، وہ ڈر کے مارے ان کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں. جو یہاں کا سیزن بزنس مین ہے وہ تو جانتا ہے کہ کس کی کیا ورتھ ہے، کہ کس آدمی کو کتنا دینا ہے، تو وہ پریشان ہو کے بھاگ جاتے ہیں. اگر ان کو صرف آپ فریڈم آف پیس آف مائنڈ دے دیں کہ یہاں آپ آؤ، اپنا بزنس ماڈل لے کر آؤ، ویئر یو ول سیل، ہاؤ یو ول میک، دس از یور پرابلم، گورنمنٹ ول سے نتھنگ. اونلی تھنگ وی وانٹ ان ریٹرن از اے گڈ رینٹ اینڈ جابس فار آور پیپل. تو بہت بڑی رقم آ سکتی ہے. مطلب کریم صاحب، ایک بنگلہ دیش کا آج کا بڑا ذکر آ رہا ہے، چلیے وہ چائنا اور وہ سب تو دور کی چیزیں ہیں. ہمارا ایکس پروونس بنگلہ دیش از ویری مچ ان نیوز. آئی نو آف سیورل بگ بزنس مین جن کا اگر میں نام لے لوں تو بڑے لوگ شاک ہو جائیں گے. وہ سمپلی مووڈ آؤٹ فرام ہیئر اینڈ دے ہیو شفٹڈ ٹو بنگلہ دیش. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہوا ہے اور بڑے اب بھی یہی ہے. ہمارے یہاں فلائٹ آف کیپٹل ہے جی بہت زیادہ تیزی سے، اور اس کے باوجود کہ ریسیشن ہے ساری دنیا میں، لیکن ہمارا کیپٹل فلائی کر رہا ہے پاکستان سے، بڑی تیزی سے کر رہا ہے. جو انویسٹر ہے ہمارا لوکل، وہ وہاں پر کم ریگولیشنز، کم ریڈ ٹیپ، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر لیبر چیپ ہے. بنگلہ دیش میں اسکل ہے، وہاں خاص طور پہ ٹیکسٹائل میں ان کے یہاں کافی اسکل ہے. اس کے اندر ریڈی میڈس گارمنٹس ہیں، اپرلز ہیں، اس کے لیے آپ کے وہ بہت بڑا ان کے پاس ایک لیبر فورس ان کے پاس موجود ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ انٹرفیئرنس بھی وہاں کم ہے، اور آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کی یوٹیلیٹیز کی پرائسز کم ہیں. اچھا، ہمارے یہاں جو پرائسز اس ریجن میں ہیں بجلی کی، وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہیں ہندوستان بشمول بنگلہ دیش. ہاں، جہاں میٹر کرتا ہے، جہاں یہ ان سرٹن کیسز اٹ از 50% آف دا کاسٹ، 30% تو ویسے اب آ رہا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کا انرجی کا. پھر انرجی کرائسس ہے. پھر بنگلہ دیش میں گیس اب نئی ڈسکوری ہے، اور وہ بہت سستی فراہم کر رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اپنے کیپٹیو پلانٹس بھی وہاں لگا سکتے ہیں اور جنریشن اپنی کریں. بلکہ ابھی ایک وقت ان کا ایک منسٹر آیا تھا کوئی 1 سال پہلے، تو وہ بہت سارے ہیڈ اے میٹنگ ان کاٹی وتاس، تو اس نے کہا جی آپ ہمارے یہاں آئیں، انویسٹمنٹ کریں، ہم یہ آپ کو فیسلٹیز دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی. گورنمنٹ آف بنگلہ دیش کا ٹائم دیتے ہیں میڈم کہ وہ آپ نے اپلیکیشن دی، آفٹر 40 days یو کم اینڈ ٹیک یور پلاٹ وتھ ایوری فیسلٹی اویلیبل. اینڈ کانسٹنٹ ویجیلنس ہوتی ہے اس کے اوپر. آپ سے فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں الیکٹرک والا آیا، گیس والا آیا، نہیں آیا. تو پرائم منسٹر کی کوئی کمیٹی ہے وہ اوور لک کرتی ہے اس کو. بالکل صحیح. ابھی ہم اجازت سے لیں گے چھوٹا سا بریک. ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاصل ہوگا.